لمحات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ بندہ کسی چیز کا انتظار کرتا ہے، بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اچانک ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز اسے مل جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیز اس سے دور بھی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح چند دن پہلے رمضان المبارک کا انتظار بھرپور طریقے سے کیا جا رہا تھا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو آج جمعۃ الوداع کے موقع پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی چند دعاؤں سے ہم تربیت حاصل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جب تعمیر کی کعبۃ اللہ کی، اتنا ہی پسندیدہ عمل رب کو اگر طواف کعبہ کیا جائے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا جائے، تو وہ عمل کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا ہوگا وہ عمل میرے رب کو کتنا پسند ہوگا۔ اس وقت جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جو دعا کی، اس میں سے پہلی یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قرآن پاک کا حصہ دیا، فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ مفہوم یہ ہے اس کا کہ ہمیشہ ہم کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل رکھنا، یہ مفہوم ہے اس دعا کا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اس حصے کے بارے میں بات کروں، عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں میرے مالک ہماری جو اولاد ہے اس اولاد کو بھی اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذیشان ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ آج جب اگر اولاد نیک ہوگی تبھی تو وہ والد کے، والدہ کے، عزیز و اقارب کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ اگر آج تربیت ان کی اچھی کی ہوگی، اگر آج ان کو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دی ہوگی، اگر آج ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہوگی، اگر آج ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی ہوگی، تبھی تو وہ بعد از وفات ہمارے لیے دعا گو ہوں گے، تبھی تو وہ جب بھی نماز پڑھیں گے ہمارے لیے دعا کریں گے، تبھی تو وہ جب بھی قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو رب رحمان الرحیم لقب کے صدقے، اپنی صفت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر آج ہم نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی ہم نے ان کو تلقین کی ہوگی، تبھی تو وہ کل ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے، اس لحاظ سے کریں کہ وہ کل ہمارے لیے اس طرح دعا گو ہو کہ ہمارے اوپر آنے والے سبھی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔
عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہے. وہ وقت تھا کہ جب دعا کی قبولیت کا وقت تھا. وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمانی تھی تب وہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اب دیکھیے کہ اب اس میں عاجزی کا انداز کتنا ہے. عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے میرے مالک ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. خود معصوم ہے, گناہ کے شک کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سارے انبیاء میں سے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل رکھنے والے وہ نبی ہیں, وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب شامل حال ہونے کے باوجود عاجزی کا انداز یہ ہے کہ پھر بھی رب کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. بڑھاپے کا عالم ہے, اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا اس لحاظ سے اس قبیلے سے کر رہے ہیں, اس قبیل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. بڑھاپے کا عالم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے بیوی بچوں کو ویرانے میں جنگل میں چھوڑا ہے اور کبھی اپنے چاند جیسے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اس چاند جیسے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی, اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے میرے رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دے. آج بھائیو ہمیں بھی چاہیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی اس دعا سے ہم سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اے میرے مالک ہمیں اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا لے. اے میرے مالک ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہمیں آج چاہیے کہ ہم احکامات پر جو ہے نا وہ عمل پیرا. عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وارنا مناسکنا کے بارے میں دو قول جو ہے نا وہ مشہور ہیں. اس میں انہوں نے عرض کی وارنا مناسکنا, اے ہمارے رب ہمیں مناسک سکھا دے, اے ہمارے رب ہمیں مناسک سکھا دے. اب اس سے مراد یا تو وہ حج کے احکامات ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے مالک ہمیں حج ادا کرنے کے ہمیں طریقے جو ہے نا وہ ہمیں سکھا دیں. اور دوسرا جو مفہوم ہے, جو دوسرا قول ہے جس کو ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ارنا مناسکنا سے مراد یہ ہے کہ اے ہمارے مالک ہمیں ساری عبادتیں کرنے کا طریقہ اور طریقہ سکھا دیں. وہ ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح وہ دعا کو وہ عرض گزار ہیں. اپنی اس اولاد کے بارے میں بھی دعا کی, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی بہت سارے ارشادات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک ایما پر, ایک اشارے پر جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. والد نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے سوا کر رہا ہوں, تجھے سوا کر رہا ہوں. عرض کی کہ اے میرے والد آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ویسے کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش ہار رہے, پیش نظر رہے ہمیشہ اس امت کے لیے بھی اور اپنی اس اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا کی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابراہیم جو ہے نا وہ میری رضا میں ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ربنا وجعلنا مسلمین لک
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. یہی وجہ ہے کہ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اگر اس دعا کا ترجمہ بندہ ایک مرتبہ بغور پڑھ لے تو ہمیشہ اس کے زبان پر یہ دعا جاری رہے. اتنی زیادہ دعائیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. عرض کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آخری پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا, صرف آخری 3 جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ کروں گا. فرمایا گیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اے ہمارے رب ہمیں پرہیزگاروں کا متقیوں کا امام بنا دو. اگر کوئی بندہ آج کوئی ایک نیکی کر لے نا تو اس کو وہ بھولتی نہیں ہے. آج بھی اگر بندہ کسی کی مدد کر لے تو اس کو بھولتا نہیں ہے. آج اگر کوئی شخص کسی کا کسی پریشانی میں ساتھ دے لے تو اس کو بھولتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس کمیل پر قائم ہو, اس درجے پر قائم ہو کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کا مصداق کو شخص بن رہا ہو تو پھر اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ معاملات تب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں. عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آگے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. عرض کی ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو اور ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاک کر دے, ان کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے, ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے, ان کو پاک بھی کر دے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. آگے والی دعا یہ ہے, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے, شوق رسول بھیج دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیں, ان کا شوق دیکھیں, کس طرح شوق ان کے دل میں موجود ہے کہ اے ہمارے رب ان میں ایک اپنا رسول بھیج دے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اپنا محبوب عطا فرمایا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شوق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں اتنا موجود ہے تو آج جو ان کا امتی ہے اس امتی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, وہ امتی جس کے لیے میرے آقا نے غاروں میں جا کر رو رو کے دعائیں کی ہے, اس امتی کے دل میں حضور کا محبت اور عشق کیوں نہیں ہے؟ آج اس امتی کے دل میں حضور کا شوق موجود کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کا دار و مدار, اگر اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ سارا اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت پر منحصر ہے. اس کی عکاسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو محبوب تیری بارگاہ میں ان کو آنا پڑے گا. جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اگر وہاں پر بھی جانا ہے صرف جانا ہی نہیں ہے, وہاں پہ جا کر بخشش مانگنی ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بخشش مانگنے کے بعد ہمارے سفارش کی, بخشش بھی تب ہی ملے گی. اگر حضور نے شفاعت نہ کی تو پھر بخشش ملنے والی نہیں ہے. تو پھر آج ہمیں بھائی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت اپنے دل میں بسا کر حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہو. تو پھر وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم کم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. اگر آج ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا قرب و جواب نصیب فرمائیں گے, ہمیں اپنی شفاعت سے باہر فرمائیں گے. تو آج ہمارے بھائیوں جمعۃ الوداع ہے,
پچھلے جو رمضان المبارک کے دن گزر گئے جیسے بھی گزرے ان کی طرف صرف اتنا سوچو کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو دن گزر گئے ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہم نے کون سی نیکی کی ہے پورے رمضان المبارک جو پچھلے دن گزر گئے اس میں ہم نے کون سا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا کام کیا ہے ہم اس بات کو ذرا سوچ کر دیکھیں تو ہمیں ہمارے سینے میں موجود ہمارا دل جو ہمارے اندر ایک مفتی ہے وہ ہمیں بتا دے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے پورے رمضان المبارک میں تم نے کیا کچھ کیا ہے ابتدائی رمضان سے لے کر آج جمعہ الوداع تک ہم نے کیا ہے وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا اس سارے اعمال کی طرف غور کر کے آپ کس طرف غور کرو کہ آئندہ جو دن ہے ہم نے صرف اور صرف گزارنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال میں گزارنے ہیں ہم نے اگر وہ دن گزارنے ہیں تو صرف اور صرف ہم نے گزارنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے ہیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا فرمایا کہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو کبھی بھولو نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے یاد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ اپنے شامل ہاتھ رکھو اپنی پیش نظر ان کو بھی رکھو جب ان کو پیش نظر رکھ کے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق حلال عطا فرمائے رمضان المبارک کے دن جو گزر چکے بھائیوں ان کی طرف صرف اتنی توجہ دو کہ ہم نے اس دنوں میں کیا ہے تو آئندہ یہ دیکھو کہ جتنے دن باقی ہیں بھائیوں زیادہ دن باقی نہیں ہے بہت زیادہ دن باقی نہیں ہے ابھی کچھ دن باقی ہیں چند دن گنتی کے چند دن باقی ہیں یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کا ایک سیزن عطا فرمایا ہے تو آج ہم اگر اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو سکے تو پھر ہم کب ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر اتنی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بھول چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام اللہ نازل کیے ہوئے قرآن پر عمل پیرا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنا بھول گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھول دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر دیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہ جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر چکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے جب بھی ان کی بات کرنی شروع کی تو اس کو محبت میں گم ہو کر رہ گئے ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ رہ گیا لیکن آج ہم اپنی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر حضور کے ناموس پر اگر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اگر آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین معاذ اللہ تاکہ شائع کیے جا رہے ہیں تو آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہی حالات ہمارے رہے تو پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے اگر یہی حالات ہمارے رہے تو ہمارے اوپر سے عذابوں کا دور ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے اگر یہی حالات ہمارے رہے تو یہ ہم سوچیں کہ ہمارے ایسے ہی ہم سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ہماری مصیبتیں ہم سے دور ہوں گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا ضروری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش مانگنی ہے بخشش کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دیا ہے لیکن ہم ہیں کہ اس کا دھیان ہی نہیں دیتے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یہ اس بات کی بالکل عکاسی کر رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت بھی اسی کی قبول ہوگی اور اگر آج ہم نے حضور کی اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے قبول ہوگی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری پیروی کرنی پڑے گی اگر حضور کی پیروی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا بھی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ شرط ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر حضور کے محبت کو شامل حال کیا اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا اور اگر ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر بھی ہم پہلا نہ دے سکے تو ہمارے نیک عمال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے
اگر آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی کو وابستہ نہ کر سکیں تو ہمارے کسی بھی نیک عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا وسیلہ حاصل کر لو، آج ان کی شفاعت حاصل کر لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے، گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، کیوں نہ بے چین رکھے جوش سے کسی ہم کو۔ اگر حضور اپنے لبے پاک سے اگر انہوں نے فرمایا نا کہ تیری شفاعت میں کروں گا تو پھر ہماری بات بن سکتی ہے، اس کے علاوہ ہماری بات نہیں بن سکتی۔ تو بھائیو، اس بات کی طرف خیال کرو کہ گنتی کے چند دن رمضان المبارک کے باقی ہیں، تو ہم اس میں اگر صرف اور صرف چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں، اگر ہم اس میں اگر چاہیں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیں، اگر ہم اس میں چاہیں صرف اور صرف وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و مفروض ہیں، تو وہ ہم وہ عمل کریں۔ اسی اعمال کی بنا پر اگر انہی اعمال کی بات کرتے ہوئے آگے چلتا جاؤ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو اس میں سر فہرست جو مومنوں کی نشانی بیان کی گئی ہے اس میں پہلا عمل نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلا عمل نماز ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جو ہے جھکایا ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ فرمایا اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو درخت ہے نا، درخت وہ قیام میں ہے، اور جو چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور اس زمین کے جو کیڑے مکوڑے جو جانور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التحیات تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے اس قبیل کے جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ جو اس طرح کی بے جان اشیاء ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ کے لیے فرمان ہے واضح طور پہ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج اگر انسانوں نے ہی عبادت نہیں کرنی تو پھر عبادت بھائی کس نے کرنی ہے؟ اگر آج اس رمضان المبارک اس رحمت اور برکتوں کے سیزن میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نہیں چکانا تو بھائی کب چکانا ہے؟ پہلے تم نے ڈینگی کے ساتھ، ہم سب نے مل کر ڈینگی کے ساتھ لڑائی کی ہے، اب کرونا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، آئے دن ہمارے اوپر کوئی نہ جو ہے نا وہ مصیبت مسلط ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوتا تو پھر وما کان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کے بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پہلے کئی دفعہ میں یہ آیات مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں، بار بار میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے نا اس میں آیات پڑھی ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ہی تم سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ بعد ازاں اس صورت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا۔ بات یہ کر رہا تھا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سر فہرست جس نشانی کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سید ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا شوق ان کو نصیب تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کے تعمیر کے وقت انہوں نے دعا کی، تو آج وہ امتی جس کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، آج اس امتی کے دل میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ آج امتی کو بھی چاہیے کہ وہ حضور کی آنکھوں کو جتنی ہو سکے ٹھنڈک پہنچائے، قرۃ عینی فی الصلاۃ پر عمل کرے۔
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین پر عمل کریں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون پر عمل کریں. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور جب تک وہ سجدہ ریز ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے مشکل و پریشانیوں کو دور فرما کر اس پر اپنی رحمت اور برکت سے دور فرماتا رہے گا. پہلی نشانی یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں اس میں نماز کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. آج یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ عہد کر لو کہ ہم آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. آئندہ ہم کبھی بھی تیری بارگاہ میں میرے مالک ہم کبھی بھی تیری بارگاہ میں سر جھکانے سے گریز نہیں کریں گے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر اپنی رحمت اور برکتوں کا جو ہے نا وہ نزول فرمائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نشانی مومنوں کی بیان کی ہے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اسی حوالے سے دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سکتا ہے. ہماری اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب اور مفہوم اور معنی صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کون کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج خرچ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آج ہمیں دنیا میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور آخرت والے دن ہمیں 70 نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جس نے ایک نیکی کی ہے اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں میں عطا فرماؤں گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. تو بھائی آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کتنا کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کتنا جھکایا ہے، اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کتنا کیا ہے. اس کے حوالے سے 27 سپارے کی سورۃ الحدید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا مومنوں کو حکم فرمایا ہے، اور اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے. تو بھائی آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے خرچ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نیکیوں سے سرفراز فرمائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فرمایا کہ جب بھی تم اپنی فصل کاٹو نا، جس وقت تم اپنی فصل کو کاٹو اسی وقت تم اس کا حق بھی ادا کرو، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کے حق داروں تک اس میں سے عشر نکال کے اس کے حق داروں تک پہنچایا جائے. تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کا کتنا حق ادا کیا ہے. میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پیش کروں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم صرف گندم اور جو ہے منجی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ رحمت اور برکتوں سے نوازا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گندم کا دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 7 سٹے 7 بالیاں عطا فرماتا ہے. پھر ہر بالی میں اللہ تعالیٰ ایک 100 دانہ عطا فرماتا ہے. اس شخص نے بویا تھا صرف ایک دانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے 700 دانہ عطا فرمایا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ایک دانے کے بدلے 700 دانہ عطا فرمایا ہے، آج ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ آج بھائی ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے، ہمیں یہ سوچ اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو اگر ہم ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں اگر ہم شکر ادا کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے گا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمت عطا نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 13 پارے کے اندر غالباً فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو پھر میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. تو اگر تم نے میری ناشکری کی
تو پھر ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر آج بھائیوں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اس انداز سے خرچ کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے ہمیشہ تک وابستہ رہے۔ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق آئندہ بھی عطا فرماتا رہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اتنی ہی توفیق اپنی بارگاہ میں جھکنے کی عطا فرمائے گا۔ تو آج بھائیوں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، یہ گمان بھی کر لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی طرف یہ خیال کر لینا بھی چاہیے کہ بھائی رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ہم خوشنودی اور رضا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت سے فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک حدیث بات جو ہے نا وہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر بہت ہی ضروری ہے۔ وہ کس وجہ سے ضروری ہے؟ تاکہ مسلمان جو روزہ دار ہے اس کی جو لغو باتیں ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائے، اور جو بے حیائی والے کام ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو زکوٰۃ کے جو صدقہ فطر کے جو عشر کے جو حقدار ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، تطعیم المساکین کا لفظ ہے، اور حدیث پاک میں موجود کہ اگر کوئی شخص جو مالدار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا نا، وہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، یہ عید کی نماز سے پہلے یہ کام ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا کرے گا تو جناب والا اس سے پھر اللہ تعالیٰ لغو باتوں کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی صدقہ فطر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بے حیائی کے کاموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو پھر اس سے جو مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، انما الصدقات للفقراء والی پوری آیت کے طور پہ جو اس کے مصداق بن رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس پورے علاقے میں ایک مرکز اہل سنت جامعہ حنفیہ رضویہ دربار البل سرکار جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ کے سامنے پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ جس طرح قرآن خوانی کرتے ہیں وہ آپ